کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر محترم اور حلقہ حیدرآباد کے ممبر آف پارلیمنٹ نقیب ملت جناب بیرسٹر الحاج اسد الدین اویسی نے آج مجلس کے صدر دفتر دارالسلام میں اردو حصول تعلیم کے بے شمار طلباء و طالبات میں تعلیمی میدان کی بہت ساری چیزیں تقسیم کی، جیسے نوٹ بکس، بیگس، بکس، پینسل، ربر وغیرہ وغیرہ۔ مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی آج مختلف اسمبلی حلقے جات سے تشریف لائے اردو میڈیم اسکول کے ہیڈ ماسٹر، وہاں کے اساتذہ اکرام، طلباء و طالبہ اکرام، معزز حاضرین اکرام، میں آپ تمام کا مجلس اتحاد المسلمین کے اس ہیڈ آفس کے دارالسلام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس ایجوکیشن اسکیم کا آغاز مرحوم قائد سالار ملت علیہ الرحمہ نے اپنی زندگی میں کیا تھا 2005 میں، اور اس اسکیم کا آغاز کرنے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ گورنمنٹ کے اردو میڈیم مدارس میں جو بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں 90% سے زائد، بلکہ قریب 100% کے قریب لوگ، اس میں غریب خاندان سے ان کا تعلق ہوتا ہے، اور ان اسکولوں میں پڑھنے والے طلباء اور طالبات، ان کے ماں باپ کے پاس اتنی معاشی استطاعت نہیں ہوتی کہ وہ ان بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے پرائیویٹ اسکول میں ڈال سکے۔ اور یہی سوچ کر مرحوم قائد سالار ملت نے اس اسکیم کا آغاز کیا، اور مجلس کا مقصد یہی ہے کہ ان گورنمنٹ اردو میڈیم مدارس کو مضبوط کیا جائے، یہاں پر پڑھنے والے بچوں کو ان کے حوصلے ہمیشہ بلند رہیں، اور کیسے ہم ان گورنمنٹ اردو میڈیم مدارس میں پڑھنے والے بچے اور بچیوں کو یہ کوشش کریں کہ وہ 10 تک اپنی تعلیم کا پورا حاصل کریں، مکمل کریں، اور بیچ میں اپنے اسکول کو، اپنی تعلیم کو ترک نہ کریں۔ اور یہی سوچ کر سالار ملت نے کئی ذمہ داروں کو بلایا اور ان سے کئی میٹنگیں لی، اور اس کے بعد مرحوم قائد نے اس بات کا فیصلہ لیا کہ ہم ایک کارپس فنڈ بنائیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین ہر سال الحمدللہ ایک بڑے پیمانے پر ایک عظیم الشان 2 روزہ جشن رحمت العالمین مناتی ہے، اور سال میں ایک مرتبہ مجلس اتحاد المسلمین عوام سے چندہ حاصل کرتی ہے، اور کہ 2 روزہ جشن رحمت العالمین میں اخراجات کے بعد جو پیسے بچ جاتے ہیں ان پیسوں سے یہ ایجوکیشن اسکیم میں اس کو صرف کیا جاتا ہے۔ اور الحمدللہ 2005 سے اسکیم چل رہی ہے، اور مجھے آپ کو بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جس چیز کا آغاز مرحوم قائد سالار ملت نے اپنی زندگی میں کیا، 2005 سے 2017 تک اب تک قریب 4 کروڑ 60 لاکھ روپے اسکیم میں خرچ کیے گئے، اور 2005 سے 2017 تک جن طلباء اور طالبات کو اس سے فائدہ ہوا، جس میں نہ صرف ایجوکیشن کٹ میں بیگ، لانگ بکس ہے، بلکہ SSC کی امتحان کی فیس بھی دی جاتی ہے، اور SSC میں اگر کوئی
اعلیٰ رینک لاتا ہے تو اس کا بھی کیش انعام دیا جاتا ہے، نقد انعام دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے اب تک 2,12,537 طلباء اور طالبات نے اس ایجوکیشن اسکیم سے استفادہ حاصل کیا، اور آج چندرائن گٹا، چار مینار، یاقوت پورہ، بہادر پورہ کے اسمبلی حلقہ جات کے 7,590 طلباء اور طالبات میں آج کا فنکشن ہے۔ اور اگر 2 دن پہلے اس سال مجلس اتحاد المسلمین 14,000 طلباء اور طالبات میں ایجوکیشن کٹ دے گی، جس میں نوّر اسکول ہے، اور اس کی کل لاگت ہے قریب 47,50,400۔ تو میں آپ تمام سے اور خاص طور سے جو لوگ اس جشن رحمت العالمین میں چندے کے ذریعے مدد کرتے ہیں، عطیات دیتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس اسکیم کو دیکھ کر ہمیشہ ہر سال کی طرح مجلس اتحاد المسلمین کامیابی سے اسکیم کو اس کو روبے میں لا رہی ہے، اس کو اور اچھا کرنے کے سلسلے میں اپنا تعاون دے۔ اور اس سلسلے میں مجلس نے ایک باضابطہ ٹرسٹ بنایا ہے، اور پورا پیسہ اس ٹرسٹ میں جمع ہوتا ہے، اس کا ایک ایک پائی کا حساب ہے، اور 2 روزہ جشن رحمت العالمین کے اختتام کے بعد جو اخراجات کے بعد جو پیسے بچ جاتے ہیں، اس سے اسکیم کا آغاز اسکیم میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین کے اس کام کو دیکھیں، اور میں ایک لسٹ میرے سامنے ہے کہ چندرائن گٹا کے 9 اسکول ہیں، جس میں گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول میسرم، گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول میسرم، گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول پی ڈی سنگھ، گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول کوٹی علیجہ، گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول فلک نما، گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول فلک نما، گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول ایدی بازار، گورنمنٹ ہائی اسکول دبیر پورہ، گورنمنٹ ہائی اسکول درگاہ راہن شاہ۔ چندرائن گٹا میں قریب 2,140 طلباء اور طالبات میں یہ ایجوکیشن کٹ دی جائے گی۔ حلقہ اسمبلی چار مینار میں 13 اسکول ہیں، جس میں گورنمنٹ ہائی اسکول قاضی پورہ، گورنمنٹ ہائی اسکول شکر گنج، گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول اردو شریف، گورنمنٹ ہائی اسکول شاہ گنج، گورنمنٹ ہائی اسکول حسینی علم، گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول بیٹلا برج، گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول دارالعلوم، گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کوٹی علیجہ، گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول مغل پورہ، جی بی ایچ ایس مغل پورہ، جی ایچ ایس مغل پورہ 1، جی ایچ ایس دارالشفا، جی ایچ ایس چھتا بازار۔ حلقہ اسمبلی چار مینار میں 13 گورنمنٹ اردو میڈیم مدارس میں قریب 1100 کے قریب طلباء اور طالبات میں یہ ایجوکیشن کٹ دیا جائے گا۔ حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ میں 9 گورنمنٹ کے اسکولز اردو میڈیم کے اسکولز ہیں، جس میں قریب 1132 طلباء اور طالبات میں ایجوکیشن کٹ دیا جائے گا، جس میں گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول قرما گڑا، گورنمنٹ ہائی اسکول رین بازار، گورنمنٹ ہائی اسکول علاوہ یتیم، گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول یاقوت پورہ، گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول چھونی، گورنمنٹ ہائی اسکول مغل پورہ 3، گورنمنٹ ہائی اسکول سلطان شاہی، گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول مغل پورہ، اور گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول دریچ ماتا میں۔ بہادر پورہ میں 11 اسکول ہیں، جس میں 3,240 طلباء اور طالبات میں یہ ایجوکیشن کٹ دیا جائے گا۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس کو دیکھیں، اور یہ اسکیم کی خصوصیت اور اہمیت اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ حالیہ چند مہینوں پہلے حکومت تلنگانہ نے ایک سدیر کمیشن کو بنایا تھا، اور سدیر کمیٹی نے جو رپورٹ دی مسلمانوں کی سماجی، تعلیمی، اقتصادی پسماندگی پر، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے، میں اپنی تقریر میری لمبی ہو رہی ہے، مگر میں آپ سے وقت اس لیے لے رہا ہوں کہ آپ سمجھ سکیں کہ مسلمانوں میں تعلیم کی کتنی بڑی ضرورت ہے۔ سدیر کمیٹی کی رپورٹ نے صفحہ نمبر 32 پر کہا کہ ہمارے بچے اور بچیوں میں جو لٹریسی ریٹ کا فرق ہے وہ 10.38% کا ہے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے،
اور ہم تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ یہ جو فرق ہمارے بچے اور بچیوں کی تعلیم میں ہے اس فرق کو ختم کریں، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی تعلیم دلائیں، ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں۔ اور ابھی بھی مسلم معاشرے میں تلنگانہ میں ایسے 23% مسلمان ہیں جو لٹریٹ نہیں ہے یا قوانین سے دور ہے۔ ویسے ہی اگر آپ دیکھیں گے اس رپورٹ میں اس بات کو بھی کہا گیا کہ کتنے گھرانے ایسے ہیں جنہوں نے کبھی اسکول کی طرف رخ نہیں کیا، تو آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ ان میں مسلمان ہیں۔ 78.9% مسلم ہاؤس ہولڈز نے کبھی اسکول کی طرف رخ نہیں کیا۔ وہیں پر اگر آپ ہمارے ہندو بھائیوں کا تناسب دیکھیں گے صفحہ نمبر 37 پر، تو وہاں 73.9 ہے اور مسلمانوں میں 78.9، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ وہیں اگر آپ آگے جائیں گے اس رپورٹ کو پڑھیں گے، بہت لمبی رپورٹ ہے، اس میں جو چند اہم چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ہمارا جو اسکول میں انرولمنٹ ریشیو ہے تلنگانہ میں 2014 اور 15 میں اگر آپ دیکھیں گے تو مسلمان بچوں میں 11.20 ہے اور ہمارے بچیوں میں 12.04 ہے، مگر آگے جا کر ڈراپ آؤٹ ریٹ ہمارے بچوں کا بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو صحیح کریں۔ عثمانیہ یونیورسٹی میں اگر آپ دیکھیں گے گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ کو ملا لیں گے تو پورے مسلمان کا تناسب صرف 10.85% ہے۔ ہماری آبادی تلنگانہ میں 13% ہے۔ اگر آپ گریجویٹس میں جائیں گے تو مسلمانوں کا اگر آپ تناسب دیکھیں گے تو وہ 11.77 ہے اور پوسٹ گریجویٹ میں خالی 5.60 ہے۔ ابھی احمد پاشا قادری صاحب نے MBBS کا ذکر کیا، سبیل کمیٹی کی رپورٹ پیج نمبر 52 پر بتاتی ہے کہ پورے تلنگانہ میں کتنے مسلمان ڈاکٹر بن رہے ہیں، صرف 5.3 ہے۔ ہماری آبادی قریب 15% اور اس میں صرف 5% بچے ہیں اور بچے ہمارے میڈیسن کر رہے ہیں۔ BDS میں 5.23 ہے، پولی ٹیکنیک میں اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں بھی بہت کم ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچے اور بچیوں کو تعلیم یافتہ بنائیں۔ اس رپورٹ میں بہت سی چیزیں ہیں جس میں اہم جس بات کا ذکر کیا گیا، اور اس رپورٹ پڑھنے کے بعد مرحوم قائد کی اس سوچ کو ہم کو تعریف کرنا پڑے گا کہ مرحوم قائد نے کہا تھا کہ ان گورنمنٹ اسکول میں پڑھنے والے ان کے بچے اور بچیوں کے ماں باپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے، معاشی استطاعت نہیں ہوتی۔ صفحہ نمبر 56 پر یہ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ سب سے بڑی وجہ مسلمان بچے اور بچیوں کی تعلیم ترک کرنے کی یہ ہے کہ ان کے ماں باپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے، یعنی 29.6% مسلمانوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے، اس کی وجہ سے یہ بچے اپنے تعلیم کو ترک کرتے ہیں۔ یہ ہمارے دلت بھائیوں کے برابر ہے، تو اس لیے اسکیم کا آغاز مرحوم قائد نے کیا۔ یہاں پر جو ہمارے طلباء اور طالبات آئے ہیں، میں خاص طور سے ہماری بچیوں سے کہوں گا کہ آپ لوگ پڑھیے، خوب پڑھیے۔ 10ویں جماعت تک آپ کا ٹارگیٹ یہ ہونا کہ پہلے 10ویں جماعت مکمل کرنا، اس کے بعد آپ انٹر کریے۔ انٹر پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجلس کی طرف سے جونیئر کالجز کھولے جا رہے ہیں گورنمنٹ سے نمائندگی کرنے کے بعد۔ گریجویشن کریے، مسلم میں بھی گورنمنٹ وومنس کالج کو اس میں اور اچھا کیا جا رہا ہے۔ چلے گولکنڈا میں بھی وہاں پر بلڈنگ بنائی جا رہی ہے، اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ اکبر الدین اویسی نے ان کا ایک ٹرسٹ ہے سالار ملت ٹرسٹ کے نام سے، کاروان میں جو گورنمنٹ ڈگری جونیئر کالج ہے وہاں پر قریب اکبر اپنے ٹرسٹ سے 20-25 لاکھ سے اپنے پیسوں سے اس کو اچھا کر رہے ہیں۔ تو میں یہاں پر ہماری جو بچیاں آئی ہیں اور ان کے ماں باپ سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھائیے، خاص طور سے اپنی بیٹیوں کو پڑھائیے، ان کو علم کے زیور سے آراستہ کریے۔ یقیناً ان کی شادی کرنا ہماری ذمہ داری ہے، مگر اگر آپ ان کو تعلیم یافتہ بنائیں گے، یہ قابل رہیں گی، تو یقیناً اگر ایک عورت اگر ہماری بچی پڑھ لکھ کر قابل ہو جاتی ہے تو یقین مانیے پورا معاشرہ قابل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ آج یہ بچی ہے
کل الحمدللہ انشاءاللہ ان کی شادی ہوگی، یہ ایک ماں بھی بنے گی، تو ظاہر ہے جب کسی بچوں کی ماں پڑھی لکھی ہوگی، اس کے ترجیحات میں، اس کے پرائرٹیز میں ہوگا کہ نہیں میں اپنے اولاد کو پڑھاؤں گی، لکھاؤں گی، ان کو قابل بناؤں گی۔ اور اگر آج ہندوستان میں مسلمان اگر کئی مسائل سے دو چار ہیں تو اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ تعلیم سے دوری اختیار کر گئے۔ اور افسوس یہ ہے کہ جس دین کو ہم مانتے ہیں، دین اسلام، جس نے ہر مسلمان کو واجب کیا کہ تعلیم یافتہ رہے، جس قرآن کو ہم پڑھتے ہیں، جس کی پہلی آیات جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی وہ اقرا ہے کہ پڑھو۔ میرے بھائی اور میرے بھائیوں بہنوں، جس دین کو آپ اور ہم مانتے ہیں اس میں علم کا بہت بڑا مقام ہے، اور بغیر تعلیم یافتہ رہے ہم اپنے علم پر چل بھی نہیں سکتے۔ دین اسلام آپ سے کہتا ہے کہ آپ جہالت کو چھوڑیں، آپ علم کو اختیار کریں، علم کے راستے کو اختیار کریں، تاکہ جہالت کے اندھیروں کا خاتمہ ہو اور ہم ایک طاقتور بن کر اٹھیں۔ اور ہندوستان میں بھی اگر ہم کو اپنا جائز مقام حاصل کرنا ہے تو بہت ضروری ہے کہ مسلمان تعلیم کی طرف توجہ لیں، اپنی اولاد کو پڑھائیں لکھائیں، شادی بیاہ کے خرچے کم کریں، جہیز میں جتنے لاکھوں روپے دیتے ہیں اس کے بجائے آپ اپنی بچیوں کے تعلیم میں ان پیسوں کو خرچ کیجئے۔ یقین مانیے یہ بچیاں، مجھے پورا یقین ہے کہ اگر ہم ان کو تعلیم یافتہ بنائیں گے تو یہ بچوں سے زیادہ طاقتور ثابت ہو سکتی ہیں، اور وہ بھی نہیں۔ اس لیے میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ علم کی طرف حاصل کر اس کو کریے، اور آپ کو ایجوکیشن کٹ دیا جا رہا ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اس میں کئی لوگوں کی خون اور پسینے کی کمائی اس میں ہے۔ ان کتابوں کا صحیح استعمال کریے، اسکول کو جائیے، خوب پڑھیے، اور کثرت سے اللہ سے دعا کریے کہ اللہ میں علم حاصل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو اپنے حبیب کے صدقے میں مجھے کامیاب اور کامران کر دے۔ آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں قابل بنوں گی تو میں اپنے گھر سے اور اپنے محلے کے اطراف میں جہالت اس کا خاتمہ کروں گی۔ اگر آپ کی نیت میں اخلاص ہوگا، یاد رکھیے چاہے آدمی کتنا غریب ہو، اگر نیت اچھی ہوگی، وہ کوشش کرے گا، محنت کرے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ غیب سے اس کی مدد کرے گا۔ تو میں پھر سے آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر آئے، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پوری امید ہے کہ اس گورنمنٹ اردو میڈیم ہائی اسکول کے جو ذمہ داروں کا تعاون ہم کو مل رہا ہے برسہ برس سے وہ جاری رہے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ہم اپنی مرحوم فائد نے جس کا آغاز کیا اس کو اور اچھی طریقے سے ہم مستقبل میں عمل کر سکیں گے۔ شکریہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔